اللہ تعالیٰ نے انسان کو عظمت تو بڑی عطا فرمائی ہے، لیکن ایک جگہ بھی اس کی ایک خامی کا بھی ذکر فرمایا ہے، اس کی ایک ایسی خصلت کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب اللہ سے یہ تعلق توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا جو کنیکشن ہے اس کو جب توڑتا ہے تو پھر یہ نقصان اٹھاتا ہے، اور ایسا نقصان کہ جس کو یوں سمجھ لیں کہ خسارے کے ساتھ اللہ نے تعبیر فرمایا، یعنی ایسا ایک خسارہ، ایسا نقصان کہ جس کی ریکوری جو ہے وہ شاید ہی ممکن ہو۔ دادا اپنے پوتوں کو یہ داستانیں سناتا ہے کہ کاش میں نے اپنی زندگی میں وہ قدم نہ اٹھایا ہوتا، فلاں قدم نہ اٹھایا ہوتا تو آج ہم اس اسٹیج پہ نہ ہوتے۔ زندگی کے اس فیصلے نے مجھے ایسے خسارے میں دھکیلا ہے کہ آج تک دوبارہ میں اس طرح سٹینڈ نہیں ہو سکا۔ نقصان کو ریکور کیا جا سکتا ہے، لیکن جو خسارہ ہے یہ شاید نسلیں بھی اس کو دوبارہ ریکور نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے حوالے سے فرمایا جب یہ اللہ کے ساتھ، اللہ سے اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کو توڑتا ہے تو پھر یہ خسارہ اٹھاتا ہے، پھر یہ خاسرین میں سے ہو جاتا ہے۔ لیکن 4 کیٹیگریز کے لوگ ایسے ہیں جو نقصان سے، خسارے سے بچ جاتے ہیں۔ فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں۔ پہلی کیٹیگری جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، ایمان ہونا ضروری ہے۔ اچھا، ایمان کے بعد کیا معاملہ اب تمام ہے؟ اب ہم فارغ ہیں؟ نہیں۔ وعاملوا الصالحات، پھر اعمال صالحہ، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اب اچھے عمل کرنے ہیں۔ اچھا، ایمان لانے کے بعد، اچھے اعمال کرنے کے بعد کیا اب ہم فارغ ہیں؟ نہیں نہیں نہیں۔ وتواصوا بالحق، آپ نے حق کی تلقین کرنی ہے۔ وتواصوا بالصبر، اور چوتھی چیز، جو چوتھا کام ہے آپ کے ذمہ، وہ یہ ہے کہ آپ نے پھر صبر کی بھی تلقین کرنی ہے۔ اس سورہ مقدسہ کو اگر آپ ابتدا سے انتہا کی طرف لے کے جائیں تو بڑا خوبصورت اس کا ایک تسلسل میں نے عرض کیا ہے آپ کے سامنے، لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو آپ اگر سمجھنے کے لیے انتہا سے شروع کریں، آخر سے شروع کریں، تو ایک بڑا خوبصورت ایک میسیج دیتی ہے آپ کو یہ سورہ مقدسہ، کہ اگر آپ حق بات کرنے کے بعد صبر نہیں کر سکتے، اگر آپ کسی کو حق بات کی تلقین کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں حق کی، تو آگے سے ریئیکشن کے طور پہ آپ کو جو باتیں سننے کو ملتی ہیں، جو آپ کو آگے ریئیکشن کے طور پہ کچھ باتیں سننے کو، کچھ تانے سننے کو ملتے ہیں، اگر آپ ان پہ صبر نہیں کرتے تو آپ غور کریں، فکر کریں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہے کہ نہیں، وہ سچی بات ہے کہ نہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہے بات۔ اگر تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہے تو پھر تو آپ کو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ جو بات آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آگے پہنچا رہے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے صبر بھی کرنا چاہیے۔ اگر آپ صبر نہیں کرتے تو آپ جو وتواصوا بالحق ہے اس کے معیار کو دیکھیں، اور اگر آپ جو کہہ رہے ہیں وہ حق نہیں تو پھر آپ جو کر رہے ہیں وعاملوا الصالحات، جو آپ کہتے ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو آپ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہوگا؟ اگر آپ کہتے ٹھیک نہیں ہیں تو یقیناً آپ کرتے بھی کچھ ٹھیک نہیں ہیں، آپ جو کرتے ہیں اس میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی خامی ہے، تو آپ اپنے وعاملوا الصالحات اس پہ نظر کریں۔ اور اگر آپ کے اعمال بھی درست نہیں ہیں، اگر آپ کے اعمال بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق نہیں ہیں، تو آپ کا ایمان ہے اس پہ غور کریں کہ آپ کا ایمان بھی درست ہے کہ نہیں، آپ جس ایمان کا دعویٰ رہے ہیں کیا یہ بھی مکمل ہے کہ نہیں، کیا آپ اس کے معیار پہ پورا اتر چکے ہیں کہ نہیں۔ اور اگر آپ ایمان کے معیار پہ بھی پورا نہیں اترے ابھی تک تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک قسم ارشاد فرما کے والعصر ان الانسان لفی خسر، باقاعدہ ایک قسم ارشاد فرما کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک انسان خسارہ اٹھانے والوں میں سے، انسان اپنا گھاٹا کرنے والوں میں سے۔ لیکن کون سا انسان؟ جو انسان اللہ اور اس کے رسول سے ٹوٹ جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کو توڑ دیتا ہے۔ لیکن وہ شخص، وہ آدمی
جس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑا ہوا ہے، مضبوط ہے، وہ انسان کامیاب ہے، اس کی زندگی کامیابی کی زندگی ہے، اس کا راستہ بہترین راستہ ہے، انعام یافتہ لوگوں کی راہ پہ ہے وہ۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔